الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده. قرآن شریف کے بارے میں، قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کرنے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ وہ کدھر ہیں جو صاحب قرآن ہیں، جو قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول، یہ قرآن کہے گا، یہ قرآن کہے گا یا رب حلہ، اللہ اس کو بہترین جنت کا لباس پہنا دے. اللہ اس کو، یہ قرآن کہے گا. سفارش کرنے والا کون ہے؟ قرآن. اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنا دے. فیلبس تاج الکرامہ، پھر اس آدمی کو کرامت کا اعزاز تاج پہنایا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو بڑے لوگ ہیں جس پر جو ہے نا وزن ڈالا جاتا ہے یا سرغنہ بن جاتا ہے یا وڈیرا بن جاتا ہے یا کوئی بھی یا جانشین بنتا ہے، تو اس کو کبھی کبھی تاج بھی پہناتے ہیں یا پگڑی پہناتے ہیں یا سونے کا اس کو کچھ تاج پہنا دیتے ہیں یا اور کچھ. تو عزت، اعزاز کا اس کو تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا اللہ زد ہو، یا رب زد ہو، اور عطا کر دے اعزاز ان کو، اس لیے کہ مجھے پڑھتا تھا، اس لیے کہ میری مانتا تھا، اپنی بات نہیں منواتا تھا، میری مانتا تھا. قرآن نے کہا حرام ختم، ہم نے ختم کر دیا. قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، ہم یہ نہیں گیا. قرآن نے کہا ہے کہ نشہ نہیں کرنا، یہ نشے پہ نہیں گیا. قرآن نے کہا جوا نہیں کھیلنا، یہ نہیں گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، قرآن نے شیطانی کاموں سے روک دیا، یہ نہیں گیا. تو قرآن پھر کہے گا یا رب زد، پھر اللہ رب العزت اس کو کرامت کا پھر لباس پہنا دے گا. ثم یقول یا رب ارض عنہ، تیسری دفعہ قرآن کہے گا یا اللہ تو مکمل طور پہ اس پہ راضی ہو جا، اللہ تو اس پہ راضی ہو جا. ان کی خطاؤں کو نہ دیکھنا ابھی، ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا ابھی، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ رب العزت اعلان فرمائے کہ فیرضى عنہ، راضی ہو گیا. فیقال له، اب اسے کہا جائے گا، پھر اللہ فرمائیں گے فیقال له اقرأ ورق ویزاد فی کل آیت حسنہ. رواہ الترمذی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر انہیں کہا جائے گا کہ ابھی تو جنت کے درجات طے کرتا چلا جا، جہاں تک تو قرآن ختم کرے گا تجھے نیکیاں بھی ملیں گی، تیرا درجہ بھی وہیں تک مل جائے گا. اللہ رب العزت کتنا اعزاز دے رہا ہے صرف قرآن پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے. اصل زندگی یہی ہے، سچی بات یہ ہے. آج کل کے تو اللہ معاف کرے نا، ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہتے ہیں یار قرآن پڑھنے سے صرف کچھ نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو. اور یہ ہمیں سناتے بھی وہی ہیں جو خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ترجمے سے قرآن پڑھو، نہیں تو قرآن کا فائدہ بھی نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو ایک حرف پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ غلط فہمی نکال دیں، ہم یہ غلط فہمی نکال دیں کہ قرآن شریف ایسے طوطے کی طرح پڑھتے ہو، کیا فائدہ. یہ دہریے لوگ کہتے ہیں، بے وقوف لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو جانتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے بس ختم. وہ یہ کلام اللہ کا ہے، رب نے یہ بات کر دی ہے، وہ اللہ کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پہ نیکیاں مل رہی ہیں اور ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا. اور جب عمل کرے گا
تو خدا کی قسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو قیامت کے دن ممبر پہ بٹھا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ٹائم نکالیں، موبائل کو کم ٹائم دے دیں، ہم دیں ٹائم۔ آپ بچوں سے باتیں کریں لیکن قرآن کو ٹائم دیں، پڑھیں، پڑھتے رہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی ایک دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت قرآن کے ثلث کا ثواب عطا کر دے گا، یعنی تیسرا حصہ قرآن اس نے ختم کر دیا۔ اگر آپ چلتے پھرتے قرآن اور کچھ نہیں آتا نا تو آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، باقی صورتیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نا لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کریں، ہم استغفار پڑھیں، اور دعا یہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کے بارے میں اللہ ہمیں معاف کر دینا، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں جہنمی نہ بنانا، جنتی بنا دینا۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ تو راضی بھی ہو جا اور جنت بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق